إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. بیٹھ جائیے بزرگوں، بیٹھ جاؤ. جو ساتھی بعد میں آتے ہیں ان سے گزارش ہے پیچھے تشریف رکھیں، آگے نہ. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اے ابن آدم کے بیٹو، اے آدم کی بیٹیوں، جو اپنے آپ کو بشر کہتے ہو، جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات تصور کرتے ہو، جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند، بڑا سیانہ، بڑا کامیاب، بڑا کامران اور اپنے آپ کو سمجھتے ہو دنیا کی اونچ نیچ ہم بڑی سمجھنے والے اور دنیا کے کاموں سے بڑے واقف ہیں. انتم الفقراء الى اللہ، تمہاری حیثیت یہ ہے، تمہاری اوقات یہ ہے اور تمہاری حقیقت یہ ہے. انتم الفقراء، تم ہی ہو سارے کے سارے فقیر، تم ہی ہو سارے کے سارے بے بس، تم ہی ہو سارے کے سارے لاچار، تم ہی ہو سارے کے سارے بے یارو مددگار. اور دیکھ لیا، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ بولتے نہیں ہو اللہ کے بندو، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟
منہوں پہ ہم نے کیا چڑھا رکھا ہے، ہاتھوں پہ کیا لگا رکھا ہے، اور اللہ کے گھروں میں بھی آتے ہیں تو ڈر ہمارے دل دماغ میں سوار ہوتا ہے۔ انتم الفقراء، فقیر تم ہو، وہ پیدا کرنے والا تمہارا محتاج ہے، ضرورت مند تم ہو، اسے تمہاری ضرورت ہے، جواب دیتے جاؤ۔ احتیاج تمہیں ہے، وہ تم تمام سے مکمل بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور یاد رکھو ذات ایک ہی ہے جو سب سے مکمل بے نیاز ہے، اور بے نیاز بھی ایسی ہے جس کے ہر کام کی تعریف ہی کی جاتی ہے، اس میں سے عیب نکالنے والے کو کبھی کوئی عیب اور خرابی ملی نہیں۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، وہ اگر چاہے تو تم تمام کو فنا کر دے، تم تمام کا نام و نشان مٹا دے۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ دنیا خالی ہو جائے گی، یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند، یہ کس پہ طلوع ہوں گے؟ فرمایا وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، تمہیں لے جانے کے بعد ہم اور مخلوق لائیں گے، اور اسے آباد کرنے پہ ہم قادر ہیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، ایک جسم، ایک جان، ایک روح آج تک انسان کسی کے جسم میں ڈال۔ بولو اللہ کے بندو، جب پیارے جا رہے ہوتے ہیں ان کو روک سکتے ہو؟ اور آج جب جاتے ہیں تکلیف میں، بیماری میں، اور آج صبح سے لے کر ابھی تک میرے عزیزوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نماز فجر کو ادا کیا اور اس کے بعد اس دنیا سے روانہ ہو گئے، اور بیماری بھی کوئی نہیں، تکلیف بھی کوئی نہیں، لیکن نماز سے فارغ ہوئے، باہر آئے، اس کی طرف سے بلاوا آ چکا تھا، انہیں معلوم نہیں تھا گھر میں واپس جانا نصیب نہیں ہوگا، لوگوں نے جا کر اطلاع دی، آئیے اپنے انہیں دیکھیے تو صحیح ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ کے لیے مشکل ہے کچھ؟ آج مجھے اور تمہیں اللہ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ محتاج ہے کہ نہیں ہے اس کے؟ ہمارا سر غرور وہ خاک میں ملا ہے کہ نہیں ملا؟ اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو پانے کے بعد رب کی ذات کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے انہیں کیسے ذلیل اور رسوا کیا؟ کیا ہے یہ ہوا ہے؟ ماننے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ اور ابھی اس نے اس طرح نہیں پکڑا ہے، ابھی اس کی گرفت اس طرح نہیں آئی ہے، ابھی اس کی پکڑ ویسے نہیں آئی ہے جتنے ہمارے گناہ اور جتنی ہماری خرابیاں ہیں، لیکن ابھی اس نے مزہ ساتھی توجہ میری طرف رکھے، ابھی اس نے صرف مزہ چکھایا ہے تو انسانیت کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اس کے لیے تم تمام کو لے جانا اور نئی کو لانا مشکل ہے۔ توجہ میری طرف رکھے، پچھلے جمعۃ المبارک میں
اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم ایک حدیث قدسی کو سن رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے اللہ رب العالمین کے لیے ایک حدیث قدسی کو ہم نے سنا. آئیے اس میں سے جو باقی ہے اب اسے سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے اس حدیث مبارک کو بیان کر رہے ہیں. اور وہ حدیث کیا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے. ساتھیوں سے گزارش ہے ادھر دیکھیں ساتھ. اور وہ حدیث مبارک کیا ہے؟ یا عبادی، بھائی ساتھی میری طرف دیکھ. ہر کوئی اپنا کام کرنے والا اپنا اپنا کام کرتا. میں اور آپ جس لیے آئے ہیں ہم اپنے کام میں مصروف رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بیان کرتے ہیں، یا عبادی یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اور بتلانے والی زبان امام الانبیاء سید الاتقیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، تم سارے کے سارے دن رات کیا کرتے ہو؟ جواب دو میرے بھائیوں، دن رات کیا کرتے ہو؟ نیکیاں کرتے ہو. ہائے مولا اس کی توفیق دے دے تو کتنی بڑی بات ہے. تم دن رات کیا کرتے ہو؟ فرمایا دن رات میری نافرمانی کرتے ہو. اور اب جبکہ رب کی پکڑ آ چکی ہے، کتنے ہیں ہم میں سے جو دن رات اپنے آپ کا خیال رکھتے؟ کتنے ہیں؟ گناہوں سے باز آ گئے ہیں ہم. یاد رکھو، ماسک چڑھاتے رہو، ہاتھوں پہ لگاتے رہو، پاؤں پہ ملتے رہو، کمروں میں چھپ کر بیٹھے رہو، جب تک عرش والے کو راضی نہیں کرتے ہو. یہ عذاب جانے والا، جواب دو، یہ عذاب جانے والا. وہ لوگ جنہوں نے مکمل احتیاط کی، اور بڑے ایسے ہیں انہوں نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے. بڑے ایسے ہیں انہوں نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، لیکن جب رب کا پیغام آیا عید کے بعد انہیں اس دنیا میں سانس لینا نصیب نہیں ہوا. اے میرے بندو، دن رات گناہ کرتے ہو، اور میں کیا کرتا ہوں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ حقیقت یہ ہے رب بڑی شرم و حیا والا ہے، ہم بڑے بے شرم ہیں. رب بڑا باحیا ہے اور ہم مخلوق، ہم میں شرم. ویسے ہم بڑے غیرت مند بنتے ہیں، ویسے ہم بڑے غصے والے بنتے ہیں، ویسے کہیں لڑائی ہو کہتے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن ان ربک علیم حکیم، تیرا رب
بڑی حکمت والا، بڑے حلم والا، بڑے صبر والا، بڑی برداشت والا ہے. دن رات گناہ کرتے ہو اور وہ کہتے تم کرتے جاتے ہو میں معاف، تم کرتے جاتے ہو اور میں، تو کیا کرو؟ اور ظالموں، رب کہتا ہے اب میرے بندو آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کرتا جاتا ہوں. کبھی یہ نہیں دیکھا گناہ کتنے زیادہ، میں نے نہیں دیکھا، میں نے پرواہ نہیں کی ہے. میں نے کبھی گناہوں کی کثرت نہیں دیکھی. میں پھیلے ہوئے ہاتھوں کو، بہتی ہوئی آنکھوں کو اور جھکے ہوئے ماتھے کو دیکھتا ہوں. لو ان ذنوبکم بلغت عنان السماء ثم استغفروني ثم استغفرتموني غفرت لكم ولا ابالي. تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور اس کے بعد تم پھر مجھ سے معافی مانگو، میں کیا کروں گا؟ ایک دو بار تو عدالت جانا پڑے گا، کوئی نہ کوئی وکیل تو کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں جا کے تو ذلیل ہونا پڑے گا، کہیں نہ کہیں جج کو پیسے دینے پڑیں گے. فرمایا نہیں، مجھ سے مانگو میں سارے معاف کر دوں گا، اور جب معاف کروں گا مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی تھوڑے سے زیادہ. امام احمد، امام ترمذی اور امام البانی نے حدیث کو صحیح کہا ہے. حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور آپ نے سواری پر سوار ہونے کے بعد کہا الحمدللہ. سواری پر سوار ہوئے تو کیا کہا بولو؟ پیچھے والے بھی بولے کیا کہا؟ اور جب ہم گاڑی پہ سوار ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ نئی گاڑی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پرانے شوق پورے کرتے ہیں. ساری عمر سائیکل پہ گزاری ہے، خواہش تھی، دل تھا، چاہت تھی کہ سواری ہو اور ہم بھی بیٹھ کے وہی کچھ سنے جو دوسرے سنتے. اس لیے اس کا ریکارڈر، اس میں ڈیک، اور اب کیا کچھ آ گیا. اور امام الانبیاء جب سواری پہ بیٹھ کے کیا کہا؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اے میرے مولا تو نے عطا کی ہے، میرے بس میں تو کچھ نہ تھا. سوار میں ہوا ہوں لیکن بڑا سب سے کون ہے؟ اور اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ پاک تو ہے، محمد کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. محمد کے اور ان کا کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تواضع ہے، عاجزی ہے، خشوع و خضوع ہے. ہم سواری پر بیٹھنے کے بعد، بیوی بچوں کے ساتھ سوار ہونے کے بعد کبھی رب سے گناہوں کی معافی مانگی ہے؟ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. کیوں کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اور میرے مولا اگر تو نے معاف نہ کیا تو پھر معاف کرنے والا اور کوئی ہے ہی نہیں. ثم ضحك. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہنسنا شروع کیا اور فرمایا
میرے صحابہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ سنو، میں اس لیے ہنسا ہوں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کا رب تعجب کا اظہار کرتا ہے. بندہ، خافی بندہ، میں، آپ میں سے کوئی، خاتون، جوان، بوڑھا، جب وہ کہتا ہے مولا میرے گناہوں کو معاف کر، تو عرش والا کیا کرتا ہے؟ جاؤ دفع ہو جاؤ، اتنے گناہ. ان ربک لیعجب، تمہارا رب تعجب، خوشی کا اظہار کرتا ہے اور فرشتوں کی محفل میں اعلان کرتا ہے اے فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ مجھ سے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہے اور اسے پتا ہے میرے سوا گناہ کوئی معاف کر سکتا. جاؤ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. اس وقت رب کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ سارا دن چینل لگا کے بیٹھے رہتے، سارا دن موبائل پر ویڈیو دیکھتے رہتے، اتنی موتیں ہو گئی. وائرس کا اس وقت اس میں جو سختی ہے، تیزی ہے، اتنی آ گئی. فائدہ ہوگا کچھ؟ بولو، میں اور تم روک لیں گے، بچا لیں گے. ہاں یہ ہے، رات کو اٹھے اور ہاتھوں کو پھیلائے اور کہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا میرے بندے کون ہیں جو راتوں کو اٹھ کر ان کے پہلو ان کے جسموں سے جدا رہتے ہیں اور کہتے اللہ دنیا والے سو رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہم تیرے سامنے جھکے تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کر رہے ہیں. اب بھی نہیں سیدھے ہونا تو کب سیدھے ہونا؟ اب تو موت پہلے ہی پتا نہیں موت کب آ جائے، لیکن اب تو موت ہر ایک کے سروں پہ کھڑی ہے. اب حالات پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اس رب کے ڈر سے کامتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے کہتے ہیں مولا رات کے ان مبارک سحروں میں اپنی رحمتوں کو ہم پہ بھی نازل فرما. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فرمائے ان بندوں کے لیے میں نے جو تیار کر رکھا ہے، اے دنیا والوں تم اس کا اندازہ تمہارا دماغ سوچ نہیں سکتا، تمہارے دل میں گمان آ نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے خود کہا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب نے خود کہا میں نے اپنے ان بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، جو کسی آنکھ نے. بولو اللہ کے بندو، بیٹھنے والے کتنے ہیں ان کی زندگی ایک تمنا یہ ہے ایک بار امریکہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ بولو اللہ کے بندو، شرماتے کیوں ہو؟ ہے کہ نہیں؟ ایک بار امریکہ کا چکر لگا ہے، ایک بار یورپ کا ٹھپا ہمارے پاسپورٹ پہ لگ جائے، ہائے ہائے، اور پھر کیا کیا نام دے، سارا دن بیٹھ کر انہی چیزوں کو دیکھتے رہتے. ایک بار چکر لگائیں اور جو لگاتا ہے وہ سمجھتا ہے جنت کا آدھا ٹکٹ میں لے آیا، اور پھر جو دیکھ کے آتے ہیں
ساری عمر بیان کرتے رہتے ہیں. ویسے جو بڑے سیانے ہیں وہ بھی چکر لگائے نا کسی نہ کسی بھائی نے سنا دیتے ہیں کہ ہو آیا میں جنت کا دروازہ چھو کے آ گیا ہوں. بڑے بڑے سیانے پڑھے لکھے وہ بھی باتوں باتوں میں سنا دیتے ہیں اور پھر جب داد وصول ہو بڑے خوش ہو. فرمایا میں نے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو امریکہ میں بھی ملتا. بولو اللہ کے بندوں بولتے نہیں ہو. جو امریکہ میں ملتا نظر آتا یورپ میں اس کا وجود ہے. میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی کان نے سنا نہیں. اور میں نے وہ کچھ تیار کیا جس کا گمان کسی دل پر گزرا نہیں ہے. آؤ اپنے رب کے سامنے شکریہ. اور پھر حدیث مبارک اگلا حصہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. اے میرے بندو یاد رکھو تم کبھی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے. فرمایا جتنی مرضی ترقی کر لو آسمان پر تیر چلا لو میزائل چھوڑو راکٹ چلاؤ چاند پر جانے کے دعوے کرو مارس اور آگے جو پلینٹس ہیں وہاں پر جانے کے خواب دیکھو لیکن میرا کو نقصان کر سکو گے. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. فرعون وہ اپنے وزیر حامان کو کہتا ہے یہ موسیٰ جب سے آیا ہے رب 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 کر رہا ہے. کون ہے اس کا رب؟ اور یہ کہتا ہے میرا رب آسمانوں پہ ہے. حامان میرے لیے ایفل ٹاور بناؤ میرے لیے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کھڑا کر میرے لیے بڑی عمارتیں بنا. کیوں؟ تاکہ میں ان پہ چڑھوں اور میں ایک بار موسیٰ کے رب کو دیکھ کر لوں چڑھ کے. میں موسیٰ کے رب کو دیکھ کر لوں ایک بار. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ. فرمایا فرعون اس کے برے کاموں کو ہم نے اس کے لیے خوشنما بنا دیا. تو کیا انجام ہوا؟ کیا انجام ہوا؟ ایسا ڈوبا کہا اب ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائی. اور رب نے جواب کیا دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب ایمان لاتا ہے اب ایمان لاتا ہے سارا زور لگا چکا ہے اور اب ایمان لاتا ہے. فرمایا تم میں سے کوئی مجھے کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا اور فرمایا اسی طرح تم میں سے کوئی بھی مجھے نفع پہنچا سکتا. نفع کیا پہنچانا نقصان کیا کرنا. بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تو لمبی حدیث ہے ہم سے متعلق حصہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں مجھے جب ساتویں آسمان کے اوپر لے جایا گیا تو پھر مجھے جبریل ایک گھر کے پاس لے کر گئے اور اس کا نام تھا بیت المعمور. فرمایا میں دیکھا حیران ہوا تو جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب اس گھر کا نام بیت المعمور ہے اور معمور کا مطلب ہے آباد رہنے والا. یہ رب کا وہ گھر ہے جو ہمیشہ آباد رہتا ہے. یہ رب کا وہ گھر ہے جو ہمیشہ کیوں آباد رہتا ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول اس میں ہر روز 70,000 فرشتہ رب کی عبادت کے لیے داخل ہوتا ہے. کتنا داخل ہوتا ہے جواب دو اور پیچھے والے بھی دے زور سے
70,000 کس لیے؟ اس عرب کو سجدہ کرنے کے لیے. اور کہا اے اللہ کے حبیب جو فرشتہ ایک بار داخل ہو گیا قیامت تک اس فرشتے کی باری دوسری بار کبھی نہیں آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا